رضیہ، رضیہ، میرا پاسپورٹ کہاں رکھا تھا تم نے؟ سنہرے بالوں والی لڑکی جلدی جلدی الماری کے کپڑے باہر پھینک رہی تھی۔ سانس تیز تیز چل رہی تھی، نظر بار بار گھڑی کی جانب جا رہی تھی، آنکھوں میں گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ ملازمہ بھی پریشان کھڑی تھی، وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے یہیں رکھا تھا، اس کے سامنے۔ بی بی جی، میں نے تو وہیں دراز بھی رکھا تھا جہاں آپ نے کہا تھا۔ وہ فوراً پریشانی سے بولی تھی۔ تو اب کہاں گیا؟ وہ تقریباً چیخ رہی تھی۔ عموماً وہ کسی سے یوں بات نہیں کرتی تھی، مگر آج اس کا دماغ گھوما ہوا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فلائٹ کے عین وقت اس کا پاسپورٹ کیسے غائب ہو گیا۔ وہ بار بار چیک کیے ہوئے دراز دوبارہ سے کھولتی پھر بند کر رہی تھی، پھر پوری طاقت سے زور زور سے بند کر رہی تھی، جیسے شاید اس بار کچھ مل جائے۔ صاف ستھرا کمرہ ایک دم سے الٹ پلٹ ہو چکا تھا۔ ایون کہ اس نے جو بیگ پیک کیے تھے ساتھ لے جانے کے لیے، وہ بھی اس نے الٹ کر رکھ دیے تھے، مگر پاسپورٹ کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میری فلائٹ ہے آج، یہ کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ سر پر ہاتھ رکھے وہ مسلسل پیدل مارچ کر رہی تھی۔ بی بی جی، کہیں کسی نے؟ رضیہ منمناتے ہوئے بولی تھی۔ کسی نے کیا؟ وہ حیرانگی سے بولی تھی، مگر ایک دم چہرہ غصے کی سرخی سے تپ اٹھا تھا۔ کچھ سوچتے سوچتے وہ اچانک رضیہ کی جانب پلٹی تھی۔ رضیہ، کیا رات میرے باہر جانے کے بعد آرے سکندر تو میرے کمرے میں نہیں آیا تھا؟ وہ فوراً بولی تھی۔ وہ یہ بات کیسے بھول سکتی تھی کہ اس کے باہر جانے کے خلاف سب سے بڑی رکاوٹ آرے سکندر ہے؟ بولو بھی رضیہ۔ اسے چپ دیکھ کر وہ تیزی سے بولی تھی۔ وہ کل رات سکندر سائیں ادھر آئے تھے۔ مینال کا دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا۔ سکندر میرے کمرے میں؟ رضیہ بیچاری نے نظریں جھکا لی تھی۔ جی میں نے دیکھا تھا، مگر سوچا کوئی ضروری کام ہوگا۔ رضیہ، تم مجھے تب نہیں بتا سکتی تھی؟ تم پاگل ہو، اسے مجھ سے ضروری کام کیا ہوگا؟ ساری زندگی تو اس نے کبھی میرے کمرے میں پاؤں نہیں رکھا، اور آج تم کہہ رہی ہو اسے مجھ سے کوئی ضروری کام ہوگا؟ اس کا مطلب ہے یہ حرکت اسی نے کی ہے۔ وہ سب کچھ وہیں چھوڑتی بھاگتے ہوئے عارف سکندر کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ جلدی سے اس کے دراز کی جانب بڑھی۔ دراز کھولتے ہی اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ مینال نے بالکل ٹھیک سوچا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بالکل ساکت ہو گئی تھی، پھر ہوش میں آتے اس نے آدھ جلا ہوا پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑا تھا۔ اس نے تقریباً ساری تیاری مکمل کر رکھی تھی کہ اگر اسے یا پاسپورٹ بھی مل جائے تو تب بھی وہ جا نہ سکے، اور وہی ہوا تھا۔ پاسپورٹ وہ جلا چکا تھا۔ وہ شدید غصے سے چیخی تھی۔ عارف سکندر! وہ جلا ہوا پاسپورٹ وہیں پھینکتی شدید غصے سے دادا سائیں کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، جو اس کے نانا جانے کے بعد سے اس گھر کے بڑے تھے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوئی تھی، سکندر کو وہاں بیٹھے دیکھ کر وہ سیخ پا ہو گئی تھی۔ پوچھیے ان سے ادا سائیں، میرا جلا ہوا پاسپورٹ ان کی دراز میں کیا کر رہا تھا؟ میں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی، میری فلائٹ کینسل ہو گئی۔ شدید غصے کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ اسے یوں روتے دیکھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے عارف سکندر نے کوف سے اپنی ادا سائیں کو دیکھا تھا۔ آپ اس سے خود سچ بتا رہے ہیں یا میں بتاؤں؟ ویسے ہی مجھے اس پر غصہ آ رہا ہے کہ یہ میرے کمرے میں بغیر اجازت کیسے گئی؟ عارف سکندر کی بات پر وہ غصے سے پاگل ہوتی عارف سکندر کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ دھوکے سے بلایا ہے ادا سائیں نے تمہیں؟ تم جب تک پرانی حویلی ادا سائیں کے نام نہیں کر دیتی جو تمہارے نانا نے تمہارے نام کی، یہاں سے نہیں جا سکتی۔ تو صفاقی سے کہتے اس کے سامنے حویلی کے کاغذات گر گیا تھا۔ واضح تھا کہ اس پر سائن کرو۔ پر اگلا لمحہ سب کے لیے غیر متوقع تھا۔ سب دنگ رہ گئے جب اس نے وہ فائل عارف سکندر کے منہ پر ماری۔ یو ایڈیٹ! کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا تھا۔ کاغذات عارف سکندر کے چہرے سے پھسل کر زمین پر گرے تھے۔ سب نے حد تک منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ سکندر کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت جھلکی تھی۔ مینال کی سانس تیز ہو گئی تھی، آنکھیں سرخ، مگر وہ ڈٹ کر کھڑی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اونچے ہتھ کنڈے اپنا لینے سے آپ لوگ یہ حویلی اپنے نام کروا لیں گے؟ تو یہ غلطی آپ سب کی ہے۔ میں ہرگز اپنے نانا جان کی آخری نشانی آپ کے نام نہیں کروں گی۔ ادا سائیں جو ابھی تک چپ کھڑے تھے، یکدم ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اور آپ ادا سائیں ایسا میرے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بیٹے ہیں نا نانا جان کے، آپ ان کی آخری نشانی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ غصے سے چیخی تھی۔ لہجہ نیچے رکھو مینال، ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی تم کس سے بات کر رہی ہو؟ اسے اپنے تائے کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھ کر وہ چیخا تھا۔ مجھے اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے آپ دونوں کیا ہیں، اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ عارف سکندر ہلکا سا مسکرایا، مگر اس کی آنکھیں غور سے مینال کو دیکھ رہی تھی۔ غصہ ٹھنڈا کر لو، آخر میں تمہیں وہی کرنا ہے جو ہم کہیں گے۔ مینال اس کے قریب آئی، اتنی قریب کہ مینال کی سانسیں عارف سکندر کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔
میں مر جاؤں گی مگر یہ حویلی تمہیں نہیں دوں گی۔ تو چلو پھر مر جاؤ، سکون سے کہتا وہ مینال کی گردن پکڑ چکا تھا۔ وہ دنگ رہ گئی تھی اس کی حرکت پر۔ سائن تو تمہارے کرنے ہوں گے، جیتے جی یا مر کر۔ یہ حویلی تو ادا سائیں کے نام ہی لگے گی، مسکرا کر کہتا وہ اس کی گردن پر دباؤ بڑھانا شروع کر کیا تھا۔ جبکہ ساکت کھڑے ادا سائیں میں ہلچل ہوئی تھی، وہ فوراً آگے آئے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو عارض، چھوڑو اسے، چھوڑو، یہ کیا حرکتیں۔ وہ ایک دم عارض کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے مینال کی گردن چھڑواتے ہوئے بولے تھے، دیکھو یہ ادا سائیں جن سے تم بدتمیزی کر رہی ہو، اگر وہ چاہتے ابھی اسی وقت میری اس بات کو شے دے کر تم سے سائن کروا سکتے تھے، مگر وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتے، وہ یہ صلح صفائی سے کرنا چاہتے ہیں۔ تم انتہائی بدتمیز مغرور لڑکی ہو، تمہیں اپنے کسی کا بھی خیال نہیں ہے۔ دیکھو سکندر، تم چپ کر جاؤ، میں خود ہی بات کر لوں گا۔ بیٹا سکندر نے جو بھی کیا، آپ کا پاسپورٹ جلایا یا جو بھی کچھ کیا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے بس اسے آپ کو روکنے کا کہا تھا، مگر یہ اس حد تک چلا جائے گا، یہ غلطی ہے۔ آپ جائیں، اپنے کمرے میں چلی جائیں، پاسپورٹ کے لیے دوبارہ اپلائی کر دیں، بہت جلد آپ دوبارہ سے جہاں جانا چاہتی ہیں وہیں چلی جائیں گی۔ ادا سائیں نرمی سے بولے تھے۔ جب مینال ایک نظر ادا سائیں اور عارض پر ڈالتی غصے سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ کیسے وہ حویلی ان کے نام کر دے، جب وہ اچھے سے جانتی ہے کہ وہ جگہ بیچنا چاہتی ہے اپنے مفاد کی خاطر، جو اس کے نانا، ماموں، ممانی اور اس کی ماں کی یادوں سے بھری ہوئی تھی۔ سکندر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ معاملہ اس طرح کبھی بھی سالو نہیں ہوگا۔ زور زبردستی کر کے ہی اگر ہم نے وہ حویلی اپنے نام لگوائی ہوتی تو ہم اس کے بڑے ہونے کا ویٹ نہیں کرتے۔ اچھے سے جانتے ہو کہ ہمیں یہ کام بہت اسموتھلی کرنا ہے، کیونکہ ابا جان صرف اور صرف حویلی نہیں بلکہ بہت ایسی چیزیں اس کے نام لگوا کر گئے ہیں جو اگر ہمیں مل جائیں تو ہمارا بزنس اور بلندیوں تک جا سکتا ہے، اور ان کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں ہے۔ سکندر کو غصے سے کھولتے دیکھ کر ادا سائیں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، مگر ادا سائیں، آپ نہیں جانتے کہ یہ لڑکی بہت ضدی ہے، تو تم نے اب تک اس کی ضد کو دیکھا ہی کیوں ہے؟ کیا مطلب ادا سائیں؟ سکندر، اب تم اتنے بھی بچے نہیں رہے، ماشاء اللہ سے 30 سال کے ہو گئے ہو۔ جو نکاح برسوں پہلے ابا جان تمہارا پڑھوا کر گئے تھے، اب مجھے نہیں لگتا کہ اس کی رخصتی ہونے میں مزید کوئی وقت چاہیے ہوگا۔ تم بنا پاسپورٹ جلائے بھی اسے یہاں روک سکتے تھے۔ ادا سائیں کی بات پر سکندر نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ نکاح؟ ہاں، کیوں، تم اس کو نکاح کو بھول گئے ہو؟ مجھے نہیں لگتا کہ اپنی اتنی بڑی جیت کو تم یوں بھول جاؤ گے۔ اگر تم چاہو تو اس لڑکی کو منٹوں یا سیکنڈوں میں قابو کر سکتے ہو۔ ادا سائیں کی بات پر وہ عارض سکندر کا دماغ سنسان ہوا تھا۔ شاید یہ بات تو وہ بھی نہیں جانتی تھی، مگر وہ اس سب کے بارے میں اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ ہاں، تو وہ نکاح نامہ کیا بچوں کے دکھانے کی خاطر رکھا ہوا ہے؟ وہ نکاح نامہ لے جاؤ اور دکھاؤ اسے، اور پوچھو کس چیز پر اتنا کر رہی ہے۔ مسکرا کر کہتے وہ عارض سکندر کو ایک الگ ہی انسان لگے تھے۔ صرف 2 سیکنڈ کے لیے اس کے ذہن میں آیا تھا کہ اگر وہ ان کی بیٹی ہوتی کیا پھر بھی وہ یہی کہتے، مگر اگلے ہی لمحے ادا سائیں کی وہ ساری باتیں یاد کرتے وہ اپنی ذہن سے ان سوچوں کو جھٹک گیا تھا۔ ساری رات وہ سو نہیں سکتی تھی، بار بار آنکھوں کے سامنے اپنا جلا ہوا پاسپورٹ آ رہا تھا، بار بار ادا سائیں کی باتیں یاد آ رہی تھیں، رو رو کر اس نے اپنی حالت بری کر دی تھی۔ کچھ بھی خدا سے شکوے کرنے لگ جاتی اور کبھی خدا کو منانے لگ جاتی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فجر کی نماز پڑھتے بمشکل اس کی آنکھ لگی، وہی سجدے میں، جب صبح کے تقریب 8 بجے وہ بنا نوک کیے اسی کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر سامنے اسے جانماز پر سوتا دیکھ کر وہ کچھ لمحے تو ساکت رہ گیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ نمازیں بھی پڑھتی ہوگی۔ سکندر کا پہلی بار دل کیا تھا کہ اسے تنگ نہ کرے، یوں نہیں سونے دے اور پھر بعد میں آ جائے، مگر اس سے پہلے وہ پلٹ تھا جب سجدے میں سویا وجود ہلا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی تھی، اپنی دائیں طرف کسی کو کھڑا محسوس کرتے فوراً مڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ ارے کیا ہو گیا مسز، ایک دم سے اتنا غصہ، وہ بھی جانماز پر کھڑے ہو کر؟ تم نہیں جانتی اللہ تعالیٰ شوہر کی نافرمانی کرنے والوں کو جہنم میں بھیج جاتا ہے۔ مسکرا کر کہتا وہ مینال کی روح فنا کر گیا۔ وہ جلدی جلدی جانماز طے کرتی اس کے سامنے آئی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون مسز؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا یا صبح صبح کچھ پی کر آئے ہو؟ وہ چیخی تھی۔ بیبی اتنا غصہ؟ مسز تو کہا ہے، مسز کو مسز نہیں تو اور کیا کہوں گا؟ اپنی بکواس بند رکھو۔ میں کب سے ہونے لگی تمہاری مسز؟ میں مرنا پسند کروں گی مگر تمہاری مسز بننا نہیں۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، اب یہ تم نے کون سا نیا تماشا چھوڑا ہے؟ وہ غصے سے چیخی تھی جب ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھتے سکندر نے اس کا بازو پکڑا تھا۔
بس میں جانتا تھا تمہارے اسی غصے کی وجہ سے میں ابھی تمہیں کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر تمہاری بدتمیزیاں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ میں نے سوچا کیوں نہ اب تمہیں تمہاری اصل شناخت سے واقف ہی کر دیا جائے۔ مسکرا کر کہتا وہی پرانا سا لفافہ اس کے سامنے کر گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ پاگل ہونے کو تھی، دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں دیکھوں گی، تم جھوٹے ہو، وہ بمشکل بول سکی تھی۔ اب تو جو بھی ہو تمہارا شوہر ہوں، وہ پھر ایسے قدر سکون سے بولا تھا کہ مینال کا سکون غارت ہونے لگا تھا۔ اب پکڑو بھی، وہ بضد تھا۔ جب بمشکل ہمت کرتی وہ اس کے ہاتھ سے وہ پرانا خاکی لفافہ پکڑ چکی تھی۔ اندر سے نکلتا کاغذ اس کی زندگی کا معنی ہی بدل چکا تھا۔ وہ تو سچ میں نکاح نامہ تھا جس کے گواہ میں واضح اس کی نانا اور چھوٹی ماما کے سائن تھے، ہاں مگر اس کے سائن کی جگہ ایک چھوٹا سا انگوٹھا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، وہ ایک دم نکاح نامے کو کسی سانپ کی طرح خود سے دور پھینکتے ہوئے بولی تھی۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ دیکھو میرے بھی سائن ہیں، تمہاری نانا اور تمہارے ماموں اس بات کے چشمدید گواہ تھے کہ تم میری بیوی ہو۔ انہوں نے خود تمہیں میرے نکاح میں دیا تھا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں، مجھے یاد ہے کہ اس وقت پھپھو بار بار میرا منہ چوم رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، مگر اس وقت میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم انتہائی سرپھری بدتمیز، اکڑو اور کسی کی نہ سننے والی ہو۔ خیر جو بھی ہے تمہارے سامنے ہے، یہ سب تمہیں دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ بس اب جلدی سے رخصتی کی تیاری پکڑو۔ کیا بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ انتخاب میں اس کو نہیں مانتی، میں چھوٹی تھی، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ اب کی بار وہ ہر چیز بالائے طاق رکھتی غصے سے چیخی تھی۔ کچھ بھی کر لو، جہاں تک مرضی چلی جاؤ، مگر کوئی بھی عدالت، کوئی بھی وکیل اس نکاح نامے کو جھوٹا قرار نہیں دے سکتا۔ رخصتی تو اب تمہاری مجھ سے ہی ہوگی۔ سکندر کے لہجے کا سکون اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ رونے کی دربر تھی۔ میں اپنی جان دے دوں گی مگر تمہارے ساتھ رخصت ہرگز نہیں کرواؤں گی۔ تو اس کا مطلب ہے تم ابھی تک مجھے جانتی ہی نہیں۔ سکندر اپنی ملکیت کو خود مار دیتا ہے مگر اپنا حق نہیں چھوڑتا۔ تمہاری تو جان بھی اگر لینی ہو تو میں خود لوں گا، مگر تمہیں یوں نہیں چھوڑوں گا۔ رخصتی تو تمہاری ہوگی اور کل ہی ہوگی، اپنی تیاری کر لو۔ میں جانتا ہوں بہت سی لڑکیوں کے ارمان ہوتے ہیں، اس لیے جو کرنا ہے کر لو۔ میری طرف سے کھلی چھوٹ ہے، اگر کہتی ہو تو کسی اچھے سیلون میں بکنگ بھی کروا دیتا ہوں، کیونکہ میری بیوی سب سے پیاری بیوی لگنی چاہیے نا۔ ایک دم اس کے قریب آتا وہ اس کے حجاب کو سیٹ کرنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا تھا۔ جب مینال ڈرتی فوراً پیچھے ہوئی تھی۔ ڈارلنگ، تم تو ابھی سے ڈرنے لگی۔ یقین کرو ابھی ایسا کچھ نہیں کروں گا، یہ سب رخصتی کے بعد ہی کروں گا۔ مسکرا کر کہتا وہ نکاح نامہ زمین سے اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ آہ! وہ چیخی تھی، یہ کون سا سچ تھا؟ نانا، ابو، مما، آپ سب مجھے کیوں؟ وہ اپنے بال نوچنے لگی تھی۔ ساری رات وہ سوئی نہیں سکی تھی، دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ جو وہ کہہ کر گیا ہے وہ ضرور کرے گا، اور رہی صحیح کسر رضیہ نے بتا کر پوری کر دی تھی کہ راتوں رات پورے گھر کو سجایا جا رہا تھا۔ یہ بات تو وہ جان گئی تھی کہ یہ لوگ ہر حربہ آزما رہے ہیں کہ کیسے کر کے بھی حویلی اپنے نام لگوا لیں، مگر اب وہ دل میں عہد کر چکی تھی کہ اب وہ ان کو انہی کے طریقے سے مات دے گی۔ وہ حویلی تو کبھی بھی ان کے نام نہیں کرے گی۔ کیوں نہیں ساری رات روتے کٹ گئی تھی۔ صبح پورا گھر سجا ہوا تھا، مگر وہ سجاوٹ کسی خوشی کی نہیں بلکہ ایک زبردستی کے فیصلے کی گواہ تھی۔ مینال آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، سر پر دلہن کا دوپٹہ تھا مگر چہرہ بالکل ساکت تھا، نہ آنکھوں میں آنسو تھے نہ لرزش، بس ایک عجیب سی خاموشی تھی جیسے طوفان سے پہلے کا سناٹا ہو۔ تبھی رضیہ ڈرتے ڈرتے اندر آئی تھی۔ بیوی جی، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مینال نے آئینے میں خود کو دیکھا اور آہستہ سے دوپٹہ درست کیا تھا۔ انتظار؟ وہ تنزیہ ہنسی۔ تبھی سکندر سیاہ شیروانی میں کمرے میں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا سکون تھا مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ مینال پر نظر پڑتی اسے ارد گرد کی دنیا تھمتی محسوس ہوئی تھی، نظریں اس پر جم سی گئی تھیں، جبکہ اسے یوں خود کو دیکھتا پا کر مینال نے نظریں نہیں جھکائی تھی۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی تھی۔ جب آریس ہوش میں آیا تھا، تم سچ میں تیار ہو اس رخصتی کے لیے؟ کیوں؟ اگر میں تیار نہ ہوتی تو تم یہ رخصتی روک دیتے؟ اس کے ایسے سوال پر وہ تب کر بولا تھا۔ بس یہی سننا تھا، مگر میرے پاس ایک راستہ ہے، اگر تم ہاں کرو تو میں تمہیں ابھی طلاق دے سکتا ہوں۔ اس وقت اس کی ایسی بات پر مینال نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ مطلب بہت سیدھا ہے، تم حویلی کے کاغذات پر سائن کر دو، میں تمہاری آزاد کر دوں گا۔ کمینی مسکراہٹ سے کہتا وہ مینال کو ایک نیا جھٹکا دے گیا تھا۔ وہ ساکت سی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بیبی؟
کیا کہتی ہوں؟ لاؤ پیپر پھر، حق تک کھڑی مینال کو چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ جب مینال ہوش میں آئی تھی، ہاں پیپر لاؤ۔ کیا سچ کہہ رہی ہو؟ وہ جلدی سے بولا تھا۔ ہاں بالکل سچ، مگر پیپر حویلی کے نہیں، نکاح نامے کے ہوں گے۔ میں سب کے سامنے یہ نکاح کروں گی۔ واٹ؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ آرس کی ہوا ٹائٹ ہوئی تھی۔ کیوں بکواس کیوں؟ اتنا حق تو ہے میرا کہ نکاح نامہ ہوش و حواس میں سائن کر سکوں۔ تم اتنے حیران کیوں ہو؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم یہ سب کر کے حویلی اپنے نام لگوا لو گے؟ کبھی نہیں آرس سکندر۔ تمہیں اس سے پہلے وہ اس کی گردن پکڑتا جب عین وقت پر مینال پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں آرس سکندر، غلطی سے بھی اب سوچنا بھی مت۔ جاؤ نکاح کا بندوبست کرو۔ ایک عطا سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئے خود کو شیشے میں دیکھنے لگی تھی۔ جب اس کی پشت کو غصے سے گھورتا وہ اٹھا اور آواز سے دروازہ بند کرتے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی مینال نے سر پر سیٹ کیا دوپٹہ اتار کر پھینکا تھا۔ آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی جو اس نے سکندر کے سامنے بمشکل چھپا رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ رخصتی والا ڈرامہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ اسے کسی نہ کسی طرح مجبور کر کے وہ حویلی اپنے نام لگوا لے، مگر وہ خود سے عہد کر چکی تھی کہ حویلی تو اب وہ ان کے نام کبھی نہیں لگائے گی، چاہے اس کی زندگی برباد ہی کیوں نہ ہو جائے۔ کچھ دیر بعد ہی رضیہ اسے باہر لے آئی تھی جہاں ادا سائیں کے کچھ خاص مہمان بلائے گئے تھے۔ اسے اسٹیج پر بٹھاتے ہی ادا سائیں نے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا تھا جس پر اس نے دوبارہ اپنے ہوش و حواس میں سائن کرنے تھے۔ مینال نے بنا کسی کی جانب دیکھے قلم اٹھایا تھا۔ سکندر کی نظریں اس کے ہاتھ پر ہی تھی۔ خود پر سکندر کی نظریں محسوس کرتے ہی مینال نے مسکرا کر سائن کر دیے تھے۔ مینال کے سائن کرتے کچھ بڑے بوڑھوں نے مبارکباد دی تھی۔ دوسری جانب آریہ سکندر نے بھی بنا کچھ سوچے ایک لمحے میں کر دیے تھے۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جب مہمانوں کے لیے کھانا کھول دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مہمانوں کے کھانا کھاتے ہی بنا قرآن کے سائے تلے رضیہ اسے سکندر کے کمرے میں پہنچا گئی تھی۔ ایک نظر کمرے کو دیکھتے ہی وہ تنزیہ ہنسی کیونکہ اس کے کمرے کو بالکل بھی سجایا نہیں گیا تھا۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ آج اس کمرے میں دلہن نے آنا تھا۔ سب پہلے جیسا ہی تھا۔ آرے سکندر کے ماسٹر بیڈ روم پر بیٹھتے ہی اس نے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی تھی۔ ساری زندگی میں جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا وہ آج دوسری بار اس کے کمرے میں آئی تھی۔ دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے، نہ ہی دل دھڑک رہا تھا اور نہ ہی ساکت ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ آگے کیا کرے گی۔ اس نے نکاح نامے پر دوبارہ سائن تو کر دیے تھے مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے وہ یہ سب کیسے کرے گی۔ تبھی کچھ سوچتے وہ بیڈ سے اٹھتی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ کپڑے وغیرہ چینج کر کے منہ دھو کر جب وہ سادہ سے لباس میں کمرے میں داخل ہوئی تھی سامنے ہی وہ شان بے نیازی سے صوفے پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھا تھا۔ ارے بیوی صاحبہ، آپ نے اتنی جلدی چینج کر لیا، شوہر کے آنے کا انتظار تو کرتی۔ سفید سادہ کپڑوں میں ملبوس مینال پر ایک بھرپور نگاہ ڈالتے وہ طنزیہ انداز میں بولا تھا جس کے جواب میں وہ چپ ہی رہی تھی۔ وہ چپ چاپ ڈریسنگ کی جانب بڑھی تھی۔ جب اسے چپ دے کر سکندر ایک چست میں صوفے سے اٹھتا اس کے قریب پہنچ گیا تھا، اسے بازو سے پکڑے اسے کھینچ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ کس بات کا ایٹیٹیوڈ ہے محترمہ؟ جب سجی میرے لیے ہو، جب رخصتی تم نے خود کروائی ہے، نکاح نامے پر دوبارہ سے سائن خود کیے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں آج کی رات جانے دوں گا؟ وہ اپنے الفاظوں سے مینال کو ساکت کر گیا تھا۔ سارے عرصے میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں لگا تھا کہ وہ شخص اس کے ساتھ زور زبردستی یہ ایسا کچھ بھی کرے گا، مگر اب بس اس کے الفاظ اسے واضح خوف میں مبتلا کر گئے تھے۔ کیا مطلب؟ تم یہ سب کیا بکواس کر رہے ہو؟ پیچھے ہو، چھوڑو مجھے، مینال ایک جھٹکے میں اس سے دور ہوتے ہوئے بولی تھی۔ ارے اب تمہیں یہ سب بکواس لگ رہا ہے؟ جب دھڑلے سے کہی تھی کہ ایک بار پھر سے نکاح نامہ سائن کرو تب تو تمہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، اور اب یہ اتنے نخرے کیوں؟ بیوی ہو تم میری، سب کے سامنے تمہیں دلہن بنا کر اس کمرے میں لے کر آیا ہوں، تو اب مرضی تو میری ہی چلے گی نا؟ غصے سے کہتا وہ مینال پر حاوی ہوا تھا۔ خود کا لاکھ بچاؤ صحیح مگر وہ شخص اپنا حق وصول کر چکا تھا، مگر اس نے ہر انداز کو یقینی بنایا تھا کہ وہ تکلیف میں نہ ہو۔ اپنا حق لیتا وہ شخص تو نیند کی وادیوں میں چلا گیا تھا، مگر مینال کی ساری نیندیں وہ اڑا چکا تھا۔ آدھی رات اس کی قربت میں اور باقی کی آدھی رات روتے ہوئے ہی گزر گئی تھی۔ نہ جانے کہاں اور کب اس کی آنکھ لگی تھی جب کسی کے آواز سے دینے پر وہ جلدی سے آنکھیں کھول گئی تھی۔ تبھی سامنے کھڑا ہوا عارف سکندر تھا۔ اٹھو جلدی، کیا بدتمیزی ہے؟ اسے خود سے کمبل کھینچتے دیکھ کر وہ چیخی تھی۔ اٹھ بھی جاؤ میڈم، کیوں کیا مسئلہ ہے؟ یار ناشتہ کرتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ تو کرو، مرو جا کے، وہ بمشکل آنسو روکتے ہوئے بولی تھی۔ بدتمیزی نہیں کرو عارف، پلیز جاؤ یہاں سے، وہ بے بسی سے بولی تھی۔
میں جانتا تمہیں میں اس وقت یہ سب کہتا عجیب لگوں گا، مگر رات کے لمحوں کے بعد میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم اپنا رشتہ ٹھیک کر لیں۔ مینال جو بے بسی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ ایسے مت دیکھو، میں سچ کہہ رہا ہوں، جو کچھ بھی ہوا میں جانتا ہوں اچھا نہیں ہوا۔ تم بھی اپنی ضد کی پکی ہو اور میں بھی اپنی ضد کا پکا ہوں، تو پھر کیوں نہ حویلی کے کسی کے نام کب کیسے کرنی ہے یہ سب چھوڑ کر ہم ایک اچھے کپل کی طرح رہنا شروع کر دیں۔ وہ وہیں اپنی جانب دیکھتی مینال کے پاس بیٹھتا اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے گیا تھا۔ اپنے ہاتھ سکندر کے ہاتھوں میں دیکھ کر مینال نے فوراً ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی جب سکندر نے گرفت ذرا سخت کر لی تھی۔ ابھی صبح کیا نیا ڈرامہ لگایا تم نے؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ سب تمہاری مرضی سے تو نہیں ہو رہا؟ وہ بے بسی سے بولی۔ میں جو چاہتا ہوں تمہیں بتا چکا ہوں، میرا یقین کرو۔ دشمنی سے نکل کر اس دنیا میں آ کر دیکھو، تم سوچ رہی ہوگی کہ میں اتنی جلدی کیسے بدل گیا۔ سچ بتاؤ تو یہ تمہارے حسن کے آگے ڈھیر ہو گیا ہوں۔ سوچنا ضرور۔ اپنے اصلی لہجے سے ہٹ کر نرمی سے کہتا وہ مینال کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ مینال نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ابھی تو وہ رات والے واقعے سے ہی نہیں سنبھلی تھی کہ اب صبح صبح مزید نیا جھٹکا۔ سوچنا ضرور، اور ہاں فریش ہو کر آ جاؤ نیچے۔ اس کے ہاتھ تھپکتے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ سکندر کے جانے کے بعد وہ کھل کر روئی تھی۔ گھٹ گھٹ کر رونے سے بہتر تھا کہ وہ کھل کر رو لے۔ کھل کر رونے کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھی رہی تھی، نیچے گئی ہی نہیں تھی۔ جب آدھے گھنٹے کے بعد رضیہ ناشتے کی ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بی بی جی آپ کا ناشتہ ہے، جلدی سے کر لیں۔ رضیہ مسکرا کر کہتی ٹرے اس کے سامنے رکھ گئی۔ نہیں رضیہ، میں نے ابھی نہیں کھانا، کچھ بھی میرا دل ذرا نہیں ہے، پلیز اسے لے جاؤ، اور تم یہ میری فکر مت کرو۔ رضیہ کو دیکھتی وہ اداسی سے بولی تھی۔ بی بی جی، ارے میں یہ نہیں لے کر آئی، یہ تو بڑی سختی سے سکندر سائی نے آپ کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے میری بیوی کو اچھے سے ناشتہ کروا دینا، وہ خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ رضیہ، تم تو شروع سے اسے جانتی ہو نا، وہ اچھا بنے کا ناٹک کر رہا ہے، پلیز یہ ٹرے لے جاؤ، تم نہیں جانتی اسے۔ اپنا مطلب نہ پورا ہونے پر کہیں اس نے اس کھانے میں زہر ہی نہ ملا دیا۔ اب اتنا بھی پاگل نہیں ہو ایک دن کی اپنی دلہن کو زہر دے کر مار دوں۔ مینال کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ مسکرا کر کہتا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کو آتے دیکھ کر رضیہ فوراً باہر نکل گئی تھی۔ رضیہ کے باہر جاتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ مینال، میں جانتا ہوں تمہیں یہ سب ایک ڈرامہ لگ رہا ہے، مگر یقین کرو میں تمہارے ساتھ اپنی آنے والی زندگی اچھی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے دادا جان کی ڈائری پڑھی ہے جس میں ان کی بہت خواہش تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں، اور میں سچی میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں۔ امید ہے جو لڑکی اپنے نانا کی حویلی کو بچانے کے لیے اتنا سب کر سکتی ہے، وہ ان کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے میرا ساتھ ضرور دے گی۔ مسکرا کر نرمی سے کہتا وہ پراٹھے کا لقمہ اس کی جانب بڑھا گیا تھا۔ وہ ششدر تھی، پلیز کھا لو، وہ منتی ہوا تھا، پلیز۔ ایک نظر دیکھتی وہ منہ کھول گئی تھی۔ ان کی شادی کو تقریباً ایک ہفتہ ہونے والا تھا۔ رخصتی والے دن کے بعد سے کسی نے بھی حویلی کے بارے میں اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اندر سائی اپنے کسی سیاسی جلسے میں مصروف تھی، اس وجہ سے اس کی ملاقات ان سے تو نہیں ہوئی تھی، مگر سکندر ان دنوں اس کے ساتھ رہنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ حیران تھی، شک میں بھی تھی، مگر چپ تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ مینال حیرت انگیز طور پر عارف سکندر کو واقعی بدلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ بات کرتے وقت چیختا نہیں تھا۔ اگر مینال اسے کوئی سخت جواب دے بھی دیتی تو وہ خاموش ہی رہتا تھا، نہ زور زبردستی، نہ کسی بات پر مجبور کر رہا تھا۔ حتیٰ کہ حویلی کی کاغذات کا ذکر بھی اس نے دوبارہ نہیں چھیڑا تھا۔ اکثر اب تو ادر سائی کی موجودگی میں بھی ناشتے پر وہ اس کے لیے خود چائے ڈال دیتا۔ کبھی رضیہ سے فکرمند کہتا پھرتا کہ مینال نے رات کھانا کم کھایا تھا، اس کے لیے سوپ بنا دو، اور کبھی رات کو دیر سے آتا تو خاموشی سے صرف ایک نظر اسے دیکھ کر کہتا سو جاؤ، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ شروع میں مینال کو لگتا تھا یہ سب بھی کوئی نیا کھیل ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دل کمزور پڑنے لگا تھا۔ وہ شخص خوبصورت تھا اور اب تو اس کی شخصیت بھی نکھرنے لگی تھی۔ آج شدید بارش ہو رہی تھی، بادلوں کی آوازوں سے پوری حویلی گونج رہی تھی۔ مینال یوں نہیں آنے والی زندگی کے بارے میں کھڑکی کے پاس کھڑی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ تمہیں بارش پسند ہے؟ تبھی پیچھے سے آتی آریز کی آواز پر وہ چونک کر پڑ رہی تھی۔ وہ جواباً خاموش ہی رہی تھی۔ بتاؤ نا، وہ بضد ہوا تھا۔ ہاں، جس پر مینال نے مختصر جواب دے کر بات ختم کرنا چاہی تھی۔ وہ کب سے اسے اپنی پسند ناپسند بتانے لگی تھی۔ وہ جو جانے کے لیے مڑی تھی، آریز آہستہ سے اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔
اس کے ساتھ کھڑا ہوتا وہ خود ہی بولنے لگا تھا، مجھے پہلے نہیں تھی۔ منال نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیوں؟ وہ پوچھنے سے خود کو روک نہیں سکی تھی۔ وہ ہلکا سے مسکرایا تھا اس کے پوچھنے پر۔ کیونکہ بارش میں انسان اپنے اندر کی آوازیں زیادہ سنتا ہے اور مجھے اپنی آوازیں کبھی پسند نہیں تھیں۔ منال پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی کچھ چھپا رہا ہو، کوئی درد، کوئی پچھتاوا۔ منال، وہ دھیرے سے بولا تھا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، شاید اتنا کہ تم کبھی مجھے معاف نہ کرو۔ منال خاموش رہی تھی۔ مگر میں واقعی کوشش کر رہا ہوں تمہارے لیے بہتر بننے کی۔ منال نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جب وہ محبت سے اس کی جانب دیکھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی منال عجیب سی کشمکش میں مبتلا رہ گئی تھی۔ کیا وہ سچ میں بدل گیا تھا؟ یہ سوال ہر بار اسے ستاتا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ پورا گھر خاموش تھا مگر منال کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ عارض شاید باہر کہیں تھا، ابھی تک روم میں نہیں آیا تھا۔ وہ آہستہ سے کمرے سے نکلی تھی تاکہ تھوڑی دیر چھت پر جا سکے، کھلی ہوا کھا سکے۔ مگر جیسے ہی سیڑھیاں چڑھتی اوپر پہنچی تھی، سامنے عارض کو پہلے سے وہاں موجود دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ کالی ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹ میں ملبوس، ہاتھ میں کافی کا مگ لیے، وہ ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ واپسی کے لیے پلٹتی۔ ڈرو مت، آج لڑنے کا موڈ نہیں ہے میرا، وہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ منال نے اسے وہیں سے گھورا تھا جس پر وہ مسکرایا تھا۔ میں ڈر نہیں رہی، وہ فوراً بولی تھی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کے لڑنے سے نہیں ڈر رہی، وہ تو اس کی معنی خیز نظروں سے بچ رہی تھی۔ آج کل وہ بن بات محبت چھڑانے لگتا تھا۔ اچھا، وہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ پھر بھاگ کیوں رہی ہو؟ منال نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا تھا، مگر واپس جانے کے بجائے وہ خاموشی سے عارض کی دوسری طرف جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چند لمحے عجیب خاموشی میں گزرے تھے، تبھی عارض نے اپنا کافی کا مگ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ وہ چونکی تھی۔ چکھو؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، منال نے فوراً منع کیا تھا۔ زہر نہیں ہے، عارض چہرے کے زاویے بگاڑ کر بولا تھا۔ منال بے اختیار ہنستی تھی۔ یہ شاید پہلی بار تھا جب عارض نے اسے دل سے ہنستے دیکھا تھا۔ وہ چند لمحے بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا ہے؟ اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے منال نے الجھ کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، زیادہ کچھ نہیں، بس تم ہنستی بھی زیادہ اچھی لگتی ہو۔ مسکرا کر کہے گئے اس کے الفاظ منال کا دل دھڑکا گئے تھے۔ وہ فوراً نظریں چراتی واپسی کے لیے مڑی تھی جب عارض نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ایک گھونٹ پلیز، اس کے انداز تو نرالے تھے۔ منال تو پہلے اپنے دل کو قابو نہیں کر پا رہی تھی، اب اس کا یوں محبت جتانا، بات بات پر اس کی بات کو اہمیت دینا، ضد کے بجائے محبت سے منانا، اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ دل کے سنتے وہ کافی کا کپ پکڑ کر جلدی سے ایک گھونٹ لگاتی، کپ وہیں ریلنگ پر رکھ کے بھاگی تھی۔ اس نے سب اتنی جلدی کیا تھا کہ عارض سکندر حیران ہی رہ گیا تھا۔ اس کے جاتے مسکراتا چہرہ پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ اسے بمشکل ہی کچھ دیر پہلے نیند آئی تھی، تبھی موسم خراب کی وجہ سے اچانک بجلی چلی گئی تھی۔ اندھیرے اور گرجتے بادلوں کی آواز سے گھبرا کر وہ ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ اسے بچپن سے ہی اسے تیز طوفان سے ڈر لگتا تھا۔ رضیہ ہمیشہ ایسے موسم میں بنا اس کے کہے اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ گھبرا کر ارد گرد دیکھنے لگی تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا دیکھ کر وہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بادل زور سے گرجے تھے، جن کی آواز سے ڈرتی وہ فوراً سے پہلے بیڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا تھا۔ وہ جو باہر بیٹھا تھا اچانک لائٹ جانے سے منال کا سوچتے کمرے میں آیا تھا، اور وہی ہوا تھا۔ وہ ڈرتی سفید چہرہ لیے کھڑی تھی۔ موبائل کی لائٹ اس کے چہرے کی طرف کرتا وہ بے چینی سے آگے بڑھتے ہوئے بولا، منال۔ اپنے قریب اس کی آواز سنتے منال بھاگ کر اس کے قریب آئی تھی۔ اس کے چہرے کا خوف عارض سے چھپا نہیں تھا۔ عارض اس کے مزید قریب ہوتا آہستہ سے اس کے ساتھ لیے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی بھی ڈرتی ہو بارش سے؟ وہ چپ تھی، بالکل چپ۔ عارض نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا تھا۔ منال چوکی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ بچپن میں جب بادل گرجتے تھے، رضیہ کو ہمیشہ تمہارے ارد گرد دیکھا تھا، تب مجھے لگتا تھا تم ڈرپوک ہو، مگر اب جب لڑتی ہو تو مجھے لگا تم سچ میں بہادر ہو گئی ہو۔ مگر تم تو آج بھی یوں ہی ڈرتی ہو۔ نہیں، میں تو نہیں ڈرتی، وہ فوراً مکر گئی تھی۔ اچھی بات ہے، اب تمہیں ڈرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اب تمہارا شوہر ہر وقت ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہے۔ مسکرا کر محبت سے کہتا وہ منال کا ماتھا چوم گیا تھا۔ منال نے حیرت زدہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں منال، آئی لو یو، آئی لو یو سو مچ یار۔ اصولاً تو اس کے اس اظہار پہ منال کو غصہ ہونا چاہیے تھا، مگر اس کا اظہار سنتے ہی دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے لگا تھا۔ تم بھی تو کچھ بولو،
اس کے دل کی دھک دھک کی آواز سنتا وہ بے چینی سے بولا تھا، آرس، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا جواب دوں۔ میں تمہاری طرح اتنی جلدی یوں محبت کا اظہار تو نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر تم میرا یقین برقرار رکھو گے تو آنے والے دنوں میں ضرور بس مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ وہ سوچ سوچ کر بولتی پہلی بار آرس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا گئی تھی۔ کیسا وعدہ؟ آرس کی آواز کپکپائی تھی۔ وعدہ کرو تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے، یہ سب ایک فریب نہیں ہوگا، میرا یقین نہیں توڑو گے۔ کچھ لمحے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے آرس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی منال کے دل نے کہا تھا کہ یقین کر لے۔ وہ مسکرا کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ صبح وہ کھلی کھلی آرس کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر آئی تھی، تبھی ادا سائیں بھی سربراہی کرسی پر بیٹھے تھیں۔ انہیں آتے دیکھ کر وہ مسکرائے تھے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی لگ رہے ہو دونوں ساتھ۔ شکریہ ادا سائیں، سکندر مسکرایا تھا۔ اچھا بچے، کہیں گھومنے کا پلان بنایا؟ کھانا کھاتے وہ آرس کی جانب دیکھ کر بولے تھے۔ نہیں ادا سائیں، ابھی تو نہیں، انشاءاللہ جلد۔ وہ فوراً بولا تھا، کچھ ضروری بات کرنی ہے، ناشتے کے بعد اسٹڈی میں ملو۔ جی بہتر ادا سائیں۔ منال اس دوران چپ چاپ ناشتہ کر رہی تھی۔ ناشتہ کرتی منال اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جب آرس سکندر اسٹڈی کی طرف بڑھا تھا، اسے اسٹڈی میں انٹر ہوتے دیکھ کر ادا سائیں جو ٹانگ پٹانگ رہا کر بیٹھے تھے اٹھ کر اس کے قریب آئے تھے۔ سکندر، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں سب جلدی کرنا ہوگا۔ کیا مطلب کیا کرنا ہوگا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ یہ سوال پوچھنے کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہاری شادی، تمہاری رخصتی اس لیے کروائی تھی نا تاکہ تو اس لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا کر سارا کچھ اپنے نام لگوا سکو، اور اب تم کہہ رہے ہو کیا مطلب؟ وہ تپے تھے۔ ادسائی، کیا ہم وہ حویلی چھوڑ نہیں سکتے؟ واٹ سکندر، تمہارا دماغ درست ہے؟ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جتنی جلدی ہو سکے اس حویلی کو اپنے نام لگوانے کی کوشش کرو، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مگر ادا سائیں اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا جب ادا سائیں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس سکندر، جتنی جلدی ہو سکے کام ختم کرو۔ مگر ادا سائیں، میں مانتا ہوں کہ رخصتی میں نے آپ کے کہنے پر کی ہے، مگر میں اب ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں منال کو ان سب میں گھسیٹنا نہیں چاہتا۔ آپ کے پاس اور حویلیاں بھی ہیں اور سب ہیں، آپ اپنا پروجیکٹ وہاں شروع کر لیں۔ اس کی بات پر ادا سائیں دنگ رہ گئے تھے۔ بس ایک اور لفظ نہیں، ورنہ تم مجھے جانتے نہیں۔ 2 دن کا وقت ہے، کام کرو۔ اتنا کہتے وہ اسے جانے کا اشارہ کر گئے تھے۔ کیا ہوا سکندر، آپ 2 دن سے خاموش ہیں؟ ہاتھوں کو لوشن لگاتی وہ چپ چپ سے نظر آتے سکندر کو دیکھ کر بولی تھی۔ ارے کچھ نہیں، تم بتاؤ، دن بدن بے حد حسین ہوتی جا رہی ہو۔ وہ اپنی سوچوں کو جھڑکتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ سکندر، میں آپ سے کچھ اور پوچھ رہی ہوں اور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا مطلب کیسی باتیں کر رہا ہوں؟ اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہوں، مسکرا کر کہتا وہ اس کا سر اپنے بازو پر رکھ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ باتیں کرتے جب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی، وہ ایک نظر مسکرا کر اس کے ماتھے کو چومتا آہستہ سے اس کے ساتھ سے اٹھا تھا۔ اسے ادا سائیں سے بات کرنی تھی، وہ اب اس لڑکی کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھ کر وہ سوچ رہا تھا کتنی مشکلیں سہی ہیں اس لڑکی نے۔ منال کی ماں نے بھاگ کر شادی کر لی تھی، مگر شوہر اچھا نہ نکلا تھا۔ شوہر کے گھر سے نکالنے پر وہ ماں باپ کے در پر آ گئی تھی۔ باپ کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے آقا جان نے بیٹی کو معاف کر دیا تھا۔ وہ 4 سال کا تھا جب اس نے اپنی پھپھو کی گود میں اس ننھی پری کو دیکھا تھا۔ شروع میں وہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ وہ 9 سال کا تھا جب آقا جان نے آنے والے وقت کو دیکھتے اس کا نکاح منال سے کروا دیا تھا۔ آغا جان اپنے بیٹے ادا سائی کی حرکتیں دیکھے تھے، وہ شروع سے ہی لالچی تھے۔ رہی صحیح کسر کار ایکسیڈنٹ میں آرس کے ماں باپ اور پھپھو جاں بحق ہو گئی تھی۔ 5 سال کی تھی وہ۔ شروع میں آرس نے اسے بہت سنبھالا تھا۔ آغا جان بیٹی بیٹی کے دکھ سے مزید بوڑھے ہو گئے تھے۔ وہ اپنی خاص حویلی منال کے نام کر گئے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد جب یہ بات ادا سائی کو معلوم ہوئی، سب جانتے بوجھتے انہوں نے آرس کو منال کے خلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ 2nd ایئر کے بعد وہ امریکہ چلی گئی تھی۔ جب ادا سائی کو معلوم ہوا کہ وہ 18 سال کی ہو گئی ہے تو انہوں نے اسے پاکستان بلا لیا تھا۔ واضح اس سے بات کی تھی کہ وہ حویلی ان کے نام کر دیں، مگر منال یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جس وکیل سے وہ ملی تھی انہوں نے اسے اس کے نانا کی وصیت بتائی تھی، جس میں واضح لکھا تھا کہ یہ حویلی صرف منال کی، وہ کبھی کسی کو بھی مت دے۔ وہ اس بات پر ڈٹی تھی، جبکہ سکندر کو سامنے کر کے ادا سائی اس پر پریشر بڑھا رہے تھے، جسے سب کو دیکھتے اس نے باہر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مگر اس کے آگے جو ہوا وہ طے یقین تھا۔
وہ تو ادا سائی کی باتوں میں آ کر اس لڑکی سے نفرت کرنے لگا تھا، مگر پہلی بار ہی جب اس سے ملا، اسے دیکھا، اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی منال ویسی ہی ہے جیسی بچپن میں تھی۔ مگر اب یہ سب ماضی یاد کرتے وہ ایک بار پھر اس کا ماتھا چومتے باہر نکلا تھا۔ نہیں پلیز آرز، ایسا مت کرو۔ وہ ایک دم ڈر کر اٹھی، سانس تیز چل رہی تھی۔ ارد گرد دیکھا، وہ اپنے کمرے میں تھی، مطلب وہ خواب میں ڈری تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، آرز کہیں بھی نہیں تھا۔ اس وقت اسے بس آرز کو دیکھنا تھا۔ وہ جلدی سے پاؤں چپل میں اڑستی اسے ارد گرد نہ دیکھتے نیچے کی طرف گئی تھی۔ کوریڈور میں اندھیرا ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ارد گرد دیکھتی، کسی ڈھونڈتی حویلی کے پچھلے حصے کی جانب آئی تھی جب اس کی نظر پرانے تہہ خانے پر پڑی تھی جو برسوں سے بند پڑا تھا۔ نہ جانے کون سی شے تھی جو اسے آگے بڑھنے کا کہہ رہی تھی۔ بچپن میں وہ اس جگہ سے بہت ڈرتی تھی۔ جیسے ہی وہ نیچے جانے والی سیڑھیوں کے قریب پہنچی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تبھی نیچے سے آوازیں آنے لگی تھی۔ وہ چونک گئی۔ یہ آوازیں تو ادا سائی اور آرز کی تھیں۔ منال حیران ہوتین کے پاس جانا چاہ رہی تھی، مگر اپنے نام پر وہ وہیں دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں ادا سائی، میں اب منال کو اس سب میں مزید نہیں گھسیٹنا چاہتا۔ یہ آرز کی آواز تھی اور اس کے لہجے میں واضح بے چینی تھی۔ منال کا دل ایک لمحے کو رک گیا تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے سکندر، ادا سائی سرد لہجے میں بولے تھے۔ تم نے خود اسے اپنے قریب کیا ہے، اب پیچھے ہٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں صرف حویلی چاہتا تھا۔ اور اب کچھ لمحے خاموشی رہی تھی، پھر آرز کی دھیمی آواز آئی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھ پر یقین کرنے لگی ہے۔ منال کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ تو اچھا ہے نا، ادا سائی ہنسے تھے، جتنا یقین بڑھے گا اتنی جلدی وہ سب کچھ تمہارے نام کرے گی۔ مگر وہ واقعی مجھ سے محبت؟ ادا سائی نے اس کی بات مکمل کی تھی۔ محبت کو استعمال کرنا سیکھو سکندر، کمزور مت بنو۔ منال کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اسے لگا جیسے اس کے کانوں نے غلط سنا ہو۔ نہیں، یہ جھوٹ تھا، یہ سب جھوٹ تھا۔ وہ شخص جو راتوں کو اس کا خوف ختم کرتا تھا، جو اس کے لیے سوپ بنواتا تھا، جو اس کا ماتھا چوم کر وعدے کرتا تھا، وہ سب صرف ایک کھیل تھا۔ منال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تبھی اندر سے دوبارہ آرز کی آواز آئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ بات یہاں تک پہنچے، مگر پہنچ گئی ہے۔ ادا سائی بے رحمی سے بولے تھے۔ اور یا تو وہ حویلی ہمارے نام کرے گی یا پھر کیا؟ ادا سائی چند لمحے خاموش رہے تھے اور پھر دھیرے سے بولے تھے، یا پھر وہ ابھی ان کی طرح مار دی جائے گی۔ منال کی سانس رک گئی تھی۔ کن کی طرح؟ ادا سائی؟ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ یہ روپ، یہ دھمکیاں، یہ اس کا ادا سائی تو نہ تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا، مگر اس سے پہلے وہ مزید کچھ سن پاتی، اس کے پاؤں کے نیچے رکھا لکڑی کا ٹکڑا چرچرا گیا۔ اندر خاموشی چھا گئی تھی۔ کون ہے وہاں؟ آرز کی آواز گونجی تھی۔ منال گھبراتی لمحے پلٹ کر بھاگی تھی۔ منال؟ آرز اسے پہچان چکا تھا، وہ وہی تھی جسے کچھ دیر پہلے وہ سوتا چھوڑ کر آیا تھا۔ منال، منال! وہ تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا، مگر منال پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ منال، میری بات سنو۔ آرز نے اس کا بازو پکڑا تھا، مگر اگلے ہی لمحے چٹاخ! منال کا زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ آرز ساکت رہ گیا تھا۔ دھوکے باز! منال چیخی تھی۔ یہ تھا تمہارا وعدہ؟ منال پلیز مجھے ہاتھ مت لگانا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ تم سب ایک جیسے ہو، سب۔ تمہارے ادا سائی بندوق سے مارتے ہیں لوگوں کو، اور تم یوں محبت کے جال میں۔ نہیں پلیز میری بات، تم نے جو سنا وہ مکمل سچ نہیں ہے۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخی تھی۔ یہ کہ تم نے مجھ سے محبت کا ڈرامہ کیا، یہ کہ تم مجھے استعمال کر رہے ہو، یہ کہ اب ادا سائی کے ساتھ مل کر مجھے قتل کرو گے۔ آرز کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ منال ایسا نہیں ہے، میری بات جواب تو مجھے۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ مارنے لگی تھی۔ میں تمہارے مارنے سے پہلے خود مر جاؤں گی۔ میں پاگلوں کی طرح تم پر یقین کرنے لگی تھی۔ اس کے ہر لفظ کے ساتھ آرز کا دل جیسے ڈوب رہا تھا، اور پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ شاید وہ واقعی منال سے محبت کر بیٹھا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ منال بھی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ کمرے تک جا سکتی۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی تھی۔ منال کے الفاظ ابھی تک آرز کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں تمہارے مارنے سے پہلے خود مر جاؤں گی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی مسلسل رو رہی تھی، جبکہ آرز چند قدم دور کھڑا تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ اس نے واقعی سب کچھ کھو دیا ہے۔ منال میری بات سنو پلیز۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب بڑھا تھا، مگر منال فوراً پیچھے ہوئی تھی۔ مت آنا میرے قریب، مجھے تم سے نفرت ہے، نفرت!
اس کے لفظ تیر بن کر آرس کے سینے میں اتر رہے تھے۔ بس بہت ہو گیا یہ ڈرامہ، کاغذات پر سائن کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تبھی پیچھے سے ادا سائیں کی آواز آئی تھی۔ مینال نے نفرت سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ لوگ انسان نہیں ہیں۔ ادا سائیں ہنسے تھے۔ دنیا میں صرف طاقت چلتی مینال، احساسات نہیں، اور اسی طاقت کے لیے آپ نے سب کو مار دیا۔ وہ چیخی تھی، میرے نانا، میری ماں، سب۔ یہ سنتے ہی آرس چونکا تھا۔ ادا سائیں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ادا سائیں چند لمحے خاموش رہے، پھر ہنس دیے تھے، ایسی ہنسی جس نے آرس کے وجود میں سنسناہٹ اتار دی تھی۔ آخر کب تک چھپاتا سچ؟ آرس کی آنکھیں سکڑ گئی تھی۔ کون سا سچ؟ ادا سائیں اس کے قریب آئے تھے۔ وہی جو تمہیں کبھی بتایا ہی نہیں گیا۔ مینال ساکت کھڑی تھی۔ تمہارے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ نہیں تھا سکندر۔ آرس کے قدم ڈگمگائے تھے۔ کیا مطلب؟ تمہارے باپ نے جائیداد میرے نام کرنے سے انکار کیا تھا، وہ سکون سے بولے تھے، اور تمہاری پھپھو یعنی مینال کی ماں، وہ بھی میرے خلاف کھڑی ہو گئی تھی۔ آرس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، اس لیے راستے سے ہٹانا پڑا۔ نو! آرس پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ جھوٹ! یہ سچ ہے، آدا سائیں نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ تم سے سمجھدار تو یہ لڑکی ہے جو میرے ایک دفعہ بتانے میں سمجھ گئی، اور اب تم بھی وہی غلطی کر رہے ہو، ایک لڑکی کے لیے میرے خلاف کھڑے ہو رہے ہو۔ آرس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ آپ نے میرے ماں باپ کو مارا؟ ادا سائیں خاموشی سے اسے دیکھتے رہے تھے، اور یہی خاموشی اعتراف تھی۔ اگلے لمحے آرس نے غصے سے ان کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ میں نے آپ کو باپ مانا اور میں نے تمہیں ہتھیار بنایا، ادا سائیں نے صفاقی سے کہا تھا۔ مینال کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، وہ دونوں کو دیکھ رہی تھی، ایک قاتل اور ایک ایسا شخص جس نے محبت کے نام پر دھوکہ دیا۔ اس کا دل جیسے مکمل مر چکا تھا۔ تبھی ادا سائیں نے جیب سے پستول نکالی تھی۔ مینال خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی تھی۔ اگر تم دونوں میرے راستے میں آئے تو انجام بھی وہی ہوگا۔ گر نیچے کریں! آرس چیخا تھا، مگر اگلے لمحے ٹھا! گولی چلی تھی۔ مینال خوف سے چیخی تھی، مگر گولی اسے نہیں لگی تھی۔ آرس نے اس کے سامنے آ کر گولی اپنے کندھے پر کھائی تھی۔ آرس! وہ پہلی بار ٹوٹ کر اس کی طرف بھاگی تھی۔ آرس زخمی حالت میں زمین پر گرا تھا، نظریں ابھی بھی صرف مینال پر تھیں۔ میں نے واقعی محبت کی تھی تم سے، وہ ٹوٹتی سانسوں پہ بولا تھا۔ مینال رو پڑی تھی۔ چپ کرو پلیز، چپ کرو! ادا سائیں دوبارہ بندوق اٹھا رہے تھے، مگر اس بار آرس نے پوری طاقت سے انہیں دھکا دیا تھا۔ دونوں آپس میں گتم گتا ہو گئے تھے، اور ایک بار پھر ٹھا کی آواز گونجی تھی۔ دوسری گولی چلی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے وقت رک گیا تھا۔ ادا سائیں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ گولی عین ان کے دل کے مقام پر لگی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گرے تھے۔ ہر طرف میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ مینال کانپ رہی تھی، آنسو بہہ رہے تھے۔ آرس زخمی حالت میں ساکت سا گرا تھا، اور ادا سائیں آخری سانسیں لے رہے تھے۔ لالچ ہمیشہ انسان کو کھا جاتا ہے، وہ بمشکل بولے تھے، اور اگلی لمحے ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی تھی۔ سب ختم ہو گیا تھا، سب۔ کچھ مہینے بعد سفید پرانی حویلی، جس کے قاتل لڑتے لڑتے سب چلے گئے تھے، مگر اب وہاں سکون تھا۔ آرس بیلکنی میں کھڑا بارش دیکھ رہا تھا۔ کندھے کا زخم اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ تبھی پیچھے سے مینال آئی تھی۔ کچھ لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ بارش اب بھی پسند نہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ آرس ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اب شاید پسند آنے لگی ہے۔ مینال اس کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیونکہ اب اپنی آوازوں سے ڈر نہیں لگتا؟ آرس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا، اور پہلی بار مینال نے خود اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہر دھوکے کے بعد نفرت نہیں بچتی سکندر، کبھی کبھی سچ میں بدل جانے والے لوگ بھی بچ جاتے ہیں۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، اور شاید پہلی بار وہ دونوں واقعی آزاد تھے۔